आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जलसा सियासत, मुश्किल में रियासत और स्पीकर की करामत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। ए चमन वालों, चमन में यूं गुजारा चाहिए, बागमां भी खुश रहे, राजी रहे सयाद भी। फिर आज लाहौर में कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले कि पीटीआई का जलसा भी हो गया और हुकूमत ने इजाजत देके एहसान भी जता दिया। यानी पीटीआई के जलसे वाला सांप भी मर गया और हुकूमत की लाठी भी बच गई। बागमां भी खुश हो गया और सयाद भी मुतमईन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज का जलसा भी इसी डील मफाहमत की एक्सटेंशन था जो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कराने के लिए सुबह 7 बजे अडयाला जेल खोल कर की गई थी। तो फिर क्या आज का जलसा वाकई किसी समझौते, खामोश मफाहमत और डील का नतीजा था? पीटीआई की तरफ से बानी से लेके दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत ने लाहौर जलसे से पहले पंजाब हुकूमत को ललकार लिया, अपने कारकुनों का लहू गरमा लिया। तो पंजाब हुकूमत ने भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के निश्तर, तीर और तलवारें चलाकर भरपूर मुकाबले का सिक्का बिठा लिया। पीटीआई ने ऐलान किया था कि लाहौर का जलसा होगा तो सिर्फ मीनार पाकिस्तान पर होगा। मीनार पाकिस्तान की एनओसी ना मिली तो हर गली हर सड़क पर जलसा होगा। बानी पीटीआई ने भी सबको कश्तियां जलाकर मीनार पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत की थी, लेकिन इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देने से इनकार किया। तो पीटीआई ने भी इस पर ना कोई एहतजाज किया और ना ही कोई शोर शराबा। वैसे जलसे की इजाजत देने का प्रोसेस भी अनोखा और कमाल का था। हर चीज मुशावरत से होती रही, इंतजामिया एक एक शिक लिखती और पीटीआई के वकला उस पर आमीन कहते रहे। अदालत ने भी मामला डिप्टी कमिश्नर पर छोड़कर उन्हें फैसला करने के लिए वक्त दे दिया, तो इंतजामिया ने भी इनकार का ऑप्शन ही निकाल दिया। जलसे की जगह बार बार बदलती रही, लेकिन पीटीआई के वकला इंतहाई अच्छे बच्चे बनकर इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करते नजर आए। और जब कहना मवेशी मंडी फाइनल की तो पीटीआई खुशी से निहाल इसी को अपनी कामयाबी करार दे के ऐलानात करने में लग गई। तो फिर क्या आज का जलसा वाकई किसी समझौते, खामोश मफाहमत और डील का नतीजा था? वजीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर से रवाना तो हुए, लेकिन अपनी बड़कों के मुताबिक ना कोई बैंड, ना बाजा, ना ढोल और ना ही कोई लंबी चौड़ी बारात। सफर लंबा था, वो चाहते तो घर से जल्दी भी निकल सकते थे, हेलीकॉप्टर पे भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ताखीर मुनासिब समझी। जलसे का वक्त खत्म हुआ, सब घरों को चले गए, लेकिन सारे रास्ते मोटरवे पे वीडियोस बनवा कर आने वाले, दिखावा करने वाले जलसा खत्म होने के बाद वहां पहुंचे, बंदूक से एक ट्रक के शीशे तोड़े और रिंग रोड से ही यू टर्न लेकर वापस चले गए। फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से भी दिलचस्प हिकमत अमली रही। हुकूमत ने कंटेनर्स लगाए भी और नहीं भी लगाए, सड़कें बंद की भी और खुली भी रखी, लोगों की जलसागाह पहुंचने की मुश्किल उसको बनाया भी और लोगों को जाने भी दिया गया। यानी ना मुकम्मल क्रैकडाउन, ना मुकम्मल पाबंदी और ना ही आसानी से रसाई। तो फिर क्या आज का जलसा वाकई किसी समझौते, खामोश मफाहमत और डील का नतीजा था? इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ सेनेटर नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, और JUIF के सीनियर रहनुमा हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और नासिर भट्ट साहब, ज़रा पहले थोड़ी सी जलसे के ऊपर बात ना कर ली जाए, कैसा आज का जलसा रहा? और वैसे आजकल जिस तरह जलसे की जो टाइमिंग और औकात कार पे आप लोग ये अमल दरामद करवा रही है आपकी हुकूमत या इंतज़ामिया कह लें, क्या ख्याल है कि इस तरह अगर रोज़मर्रा की अशिया के ऊपर, उनकी कीमतों के ऊपर अमल दरामद करवा लेना तो यकीन करें कि महंगाई ख़त्म हो जाए? ये कोई 3 से 6 का कोई शो था जिसमें वक्त, मुकर्ररा वक्त की पाबंदी ज़रूरी थी, वक्त पे ख़त्म करना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जलसे पिछला जलसा हुआ तो कहते थे कि कंटेनर लगे हैं, फलां लगे। आज इनको खुली छुट्टी थी। नहीं, कंटेनर थे, साइडों पे थे। हाँ, वो रास्ता तंग कर दिया। नहीं, देखे ना आप, ये कंटेनर देख के तो इन्होंने कंटेनर देखे खाली दूर से। अब ये क्या करें, हम कंटेनर अगर साइड में पड़े हुए हैं, आपको रास्ता मिला है, एक फुटेज आप बताएं कि इनको रोका गया। बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने जो हरकत की है, जो उसने गन के साथ एक शीशे तोड़ दिए, बस थी, ट्रक था, खड़ा था के साथ, उसका कोई कंसर्न नहीं है, वो बेचारा खड़ा है साइड पे। आपने उसको शीशे वो गन से तोड़े, ये बताया कि हम मसले के साथ आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या कि एक सूबे का वजीर आला इस तरह की हरकत कर सकता है? मतलब स्टंट्स दिखा सकता है? उसे देखे ना, वो जिस मौला जट की तरह आता है, वो अपने सूबे में क्या कर रहा है।
اب بات یہ ہے کہ لوگ ان کو پہلے اگر ذرا وقت آپ کلیئر کر دیں. دیکھیں بٹ صاحب آپ مسلم لیگ نے بڑے جلسے کیے ہیں, مجھے بتائیں کہ 3 گھنٹے میں کوئی جلسہ شروع ہو کے ختم ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا ان کو جلسے کی اجازت نہ دیا. دیکھیں ان کو جلسے کی اجازت دی, اسلام آباد انہوں نے کیا کیا, وہاں ایس ایس پی کو مارا, زخمی کیا. ان کا یہی کام ہے, ایک ہوتی ہے سیاسی جماعت, ایک ہوتی ہے دہشت گرد جماعت. اچھا ٹھیک ہے, آپ ان کا دیکھ لیں ماضی 9 مئی کس نے کیا, ہر جلسے پہ ان کا ایک ہی کام ہے. مجھے بتائیں ٹائم دیا انہوں نے خود, جلسہ تو بتائیں نا جہاں پہ انہوں نے, دیکھیں 9 مئی تو احتجاج ہو گیا نا, میں احتجاج کا نہیں پوچھ رہی, کوئی جلسہ بتائیں جہاں پاکستان تحریک انصاف نے آگ لگائی ہو, جلسے میں توڑ پھوڑ وغیرہ کی ہو, وہ بتائیے. یہ بھی آپ کے سامنے آج توڑ دیا, آج آپ کے سامنے گن سے, کیا بتائیں وزیر اعلیٰ جو ایک صوبہ راستے رکے ہوئے تھے نا, کوئی سامنے ٹرک کھڑا تو انہوں نے یہ کام کیا نا, اگر راستہ کھڑا ہوتا تو بھی وہ توڑ دیتے. یہ گزر رہے ہیں, کھڑے ہو گئے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں ڈی سی جو انتظامیہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہم 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک جلسہ کریں گے, اور وہاں لکھ کے دیا, ایک پابندی کی, اور اس کی پابندی ہم نے بھی کی, ان کو بھی کرنی چاہیے تھی. ان کو پتا تھا کہ جلسہ 6 بجے تک ہے, یہ لوگ آئے نہیں, 4:30-5 بجے تک کوئی بندہ ان کے پاس ان کا آیا نہیں. ان کا ایک ہی کام تھا کہ ہم نے, اور آپ نے, وہ لوگ آئے نہیں, اور آپ نے, آپ کی جو لاہور کے ترجمان ہیں انہوں نے جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا. تو صبح سے بیٹھ کے جو ان کے بیانات تھے, یقین کریں پاکستان تحریک انصاف نے اتنی ہائپ اپنے جلسے کی نہیں بنائی جتنی پنجاب کے ترجمانوں نے بنا دی. ان کے بیانات ٹھیک, اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا. میں پھر کہہ رہی ہوں ان کو جلسے کی اجازت نہ دیا کریں تاکہ یہ تماشا نہ لگا. ایک بات تو ختم ہوگی کہ لاہور والے ہی آ جاتے نا, جو ان کا بڑے دعوے کرتے ہیں یہ جھوٹے, جو الیکشنوں میں مینار پاکستان پہ جگہ دے دیتے نا جہاں وہ کرنا چاہ رہے تھے, کیوں نہیں دیا؟ آپ کو پتہ تھا کوئی نہیں آئے گا. یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جگہ دی جہاں کے, دیکھیں لاہور کے لوگوں کا, عوام کا خیال رنگ روڈ پہ آپ نے کیا, نہیں انہوں نے کون سا پیدل آنا تھا, گاڑیوں پہ آئے نا, جگہ دے دی. انہوں نے مجھے بتائیں آج ان کو کھلی چھوٹی تھی. عوام ساری گاڑیوں پہ نہیں آتی, عوام پیدل بھی آتی ہے, عوام آتی ہے, رستے باندھو تو پہنچ جاتے ہیں نا کسی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ لاہور ہمارے ساتھ ہے, ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں, یہ جھوٹے ان کے دعوے آج ختم ہو گئے. لاہور کے لوگ ہی ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, اور پاکستان سارے سے لوگ آئے. دیکھیں وہ کراچی سے بھی آئے, کسی کے ساتھ 10 بندے ہیں, کسی کے ساتھ 15 بندے ہیں. آپ مجھے بتائیں, یہ سامنے ویڈیو 3 گھنٹے میں جلسہ ہو جاتا ہے, مطلب آپ نے بھی بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, پھر پوچھ رہی ہوں 3 سے 6. کل رات سے انہوں نے وہاں سٹیج لگایا. جلسے کا ٹائم 3 سے 6 تھا. نہیں, ہم وہ ساری رات جلسہ کرتے, آپ ایسے ہی جلسے کرتے ہیں 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ 6 بجے تک آپ ختم کر دیں. ٹھیک, 3 بجے کا کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, کل رات سے ان کے پاس بندے ہیں, آ رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں. اب ان کے پاس, اب ان کو راستہ بھی مل گیا, کنٹینر بھی نہیں تھے, کھلی چھٹی تھی, ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. ان کی اصلیت سامنے آ. اوکے, عمیر نیازی صاحب, جب پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے آپ کے لیے اتنی قدغنیں ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے, تو آپ کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی, وہ کیوں ان کو موقع دیتی ہے سر؟ کیا آپ ایس او پیز کو فالو نہیں کر سکتے ویسے؟ دیکھیں ایس او پیز کو تو فالو کیا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک جلسے کی اجازت کس وقت ملتی ہے, رات 9:30 بجے کے بعد این او سی آتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی جلسہ بھی آپ دیکھیں جو اس سکیل کا ہو, جو پاکستان لیول کا جلسہ ہو, اس سے 12 گھنٹے میں کوئی کر سکتا ہے ارینج. یہ تحریک انصاف کی لاہور کی ٹیم تھی جس نے کر کے دکھایا کہ راتوں رات, دیکھیں باقاعدہ اس پہ سٹیج بھی نہیں لگا. اگر آپ فوٹیجز اٹھا کے دیکھ لیں, جیسا کنٹینروں والے سٹیج رکھتے ہیں, نہیں لگ سکا کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا. ہم نے ایک ٹرک کے اوپر جو بنایا کنٹینر ہوتا ہے اسی کو یوٹیلائز کیا ہے سٹیج, اور اتنی جاں فشانی کے ساتھ ساری ٹیم نے کام کیا. اور جو لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, سارے پریزنٹ تھے, اور ہر کسی نے اپنے اپنے سٹیج پہ تقریر کی. اب علی امین خان صاحب کا فاصلہ زیادہ ہے, انہوں نے کے پی کے سے آنا تھا, ظاہری بات ہے آنے میں ٹائم لگا, ان کا قافلہ بڑا تھا, بیچ میں آ کے ایک سٹیج پہ تو انہوں نے اپنا قافلہ بھی چھوڑا. اور پھر جس طرح سے ان کو شادرہ کے مقام پہ روکا گیا, دیکھیں آپ کیا میسج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, حوصلہ ہونا چاہیے. کرٹیسزم بندہ سنتا بھی ہے, سناتا بھی ہے, یہ بوتھ ویز چلتا رہتا ہے. آپ نے سی ایم کو روکا ہے, مطلب ایک آرڈنری سٹیزن نہیں آ رہا تھا. پھر جو آپ نے سٹیج پہ حرکت کی, دیکھیں آپ نے بڑی غلط پریسیڈنٹ سیٹ کی. جو ڈی ایس پی اور ایسے اسٹیج پہ چڑھ گئے, جو اس وقت لیڈرشپ 6 بجے موجود تھی, ان کو آپ نے جو ہے نا گن پوائنٹ پہ نیچے اتار دیا. اور پھر کیونکہ آپ نے علی امین گنڈا پور کی بات کی, آپ دیکھیں جلسے میں عوام تو آئی جاتی ہے نا, لیکن پھر پورا دن وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا انتظار کرتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب کیا جلدی نہیں آ سکتے, یا اگر جس شہر میں
جلسہ ہے, نہیں وہاں پہ ایک دن پہلے کیا قیام نہیں کر سکتے؟ زمینی راستے کے بجائے کیا فضائی راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ سر آپ کے سی ایم کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور یہ جو سٹنٹس انہوں نے کیے, غصے میں کلاشنکوف اٹھا کے انہوں نے ٹرک کے شیشے توڑ دیے, مطلب یہ سنجیدہ سیاست ہے ویسے؟ نہیں دیکھیں, سی ایم نے دیکھیں پورا اپنے ایک سی ایم ہیں, وہ کے پی کے سی ایم ہیں, مگر ساتھ ایک چیز کو ریئلائز کریں, وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اس وقت کے پی کے. انہوں نے ساری تنظیموں کو ساتھ لے کے چلنا جلسے میں. اگر ایز این انڈیویجول آنا ہوتا تو ان کے لیے بڑا آسان تھا, وہ خود آ جاتے. وہ اپنی تنظیموں کے ساتھ آ رہے تھے. جب آپ تنظیمی عہدے پہ ہوتے ہیں آپ کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ پہنچ جاتے پہلے ٹیمیں آتی رہتی ہیں. پھر بھی ایز اے ٹیم ہیڈ ان کی ذمہ داری تھی. دیکھیں وہ آئے پھر بھی پہنچے. دیکھیں آپ شدرا کی فوٹیج اٹھا لیں, وہ کس وقت پہنچ گئے تھے؟ 6:30 بجے سے پہلے وہ پہنچے ہوئے تھے. شدرا سے ٹائم جلسہ گاہ کا دیکھ لیں, اگر کوئی آبسٹیکل نہ ہو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. تو ان کو ایسی کیا پریشانی تھی؟ آپ نے تو این او سی میں شرط ڈالی ہوئی تھی کہ بھئی وہ جلسہ گاہ میں معافی مانگے گا, تو اس کی تقریر سن لیتے, آپ کو پتہ چل جاتا. آپ کو اتنا خوف کیا تھا؟ آپ نے ابھی خود ہی کہا وہ آپ سے نہ معافی منگوا کے جائے. جی دیکھیں سر, ویسے تماشا تو بنا نا, چونکہ ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ دیکھیں نا اسٹیج سے لائٹس آف کروا دیں اور پھر ساؤنڈ بند کروا دیا, اسٹیج سے سب کو اتار دیا گیا. تو اس طرح کے جو جلسے آپ کر رہے ہیں, اس سے آپ کو ویسے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں حکومت کو آپ اسے ٹف ٹائم دیں گے, تو کیا حکومت اس سے انڈر پریشر آ سکے گی؟ کیا خان صاحب کو اس طرح کے جلسوں سے جیل سے باہر نکالنے میں ایسے جلسے مددگار ثابت ہوں گے؟ وہ تو جیل سے نکالنے آیا تھا, خود ہی نہیں آیا. اچھا, یہ جلسے بڑے مختلف ہیں. یہ دیکھیں جلسے دیکھیں یہ کیوں ہو رہے ہیں. یہ ہو رہے ہیں عمران خان کی کال پہ, اور یہ ایسے جلسے ہیں جن میں عمران خان صاحب خود موجود نہیں ہیں, نہ ان کا کوئی ٹیلی فونک خطاب ہے نہ کچھ ہے. مگر عوام نہ علی امین کے لیے آ رہی ہے, نہ اور کسی ایم این اے ایم پی اے کے لیے آ رہی ہے, نہ کسی اور عہدے دار کے لیے آ رہی ہے. عوام خالصتاً نکلتی کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے. اور وہ بار بار اگر ایک منٹ میں ایک سیکنڈ اگر دیں سر, دیکھیں مسلم لیگ نون آپ کے جلسے کو مکمل فلاپ کہہ رہی ہے, اور جو مسلم لیگ نون کی ترجمان ہے پنجاب میں, انہوں نے تو باقاعدہ پورا بریک ڈاؤن دیا ہے کہ آپ کے کون کون سے رہنما کتنے کتنے لوگ لے کر آئے. وہ کہتی ہیں ٹوٹل 3000 لوگ تھے. خیر حکومت نے تو یہی کہنا ہے, آپ ذرا ایمانداری سے بتائیے گا عمر نیازی صاحب, کتنے لوگ تھے اور کتنا بڑا جلسہ تھا یہ؟ اچھا, میں آپ کو نمبر کا فگر نہیں کوٹ کرتا, آپ فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں. یہ موٹر وے جو رنگ روڈ ہے نا, اس کے آل اکراس گھوم رہی تھی ایک سائڈ سے, ٹھیک ہے. رنگ روڈ کے اوپر جو لوگ تھے, آپ وہ اینی شاہدین ہیں ان سے پوچھ لیں, رنگ روڈ پہ اتنے زیادہ لوگ کھڑے تھے, اتنے جلسہ گاہ کے پنڈال کی آبادی سے زیادہ اوپر تھے. مطلب یہ جلسہ 2-3 ٹائمز میدان سے باہر پھیلا ہوا تھا, اور ڈرون فوٹیجز موجود ہیں. 40,000 کوئی 50,000, اس سے بہت زیادہ تھا. دیکھیں 30,000 والی یہ فگر نہیں تھی. میں آپ کو کہوں, آپ دیکھیں کہ جو کانا کاچھا روڈ کے اوپر والا ہے فلائی اوور, وہ تھرو آؤٹ آل اکراس بھرا ہوا تھا. لوگ وہاں ایک قسم کا پہاڑی کا سین بنا ہوا تھا, لوگ ادھر سے بیٹھ کے جلسہ گاہ سے دیکھ رہے تھے. آپ نے 6 بجے تو ویسے ہی لائٹیں بند کرا دی. لوگ آپ کے کیمرے کی لائٹیں سب نے آن کی ہوئی تھی, وہ آپ خود دیکھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا لوگوں کا. مفتی کفایت اللہ صاحب جلسہ دیکھا, کیسا لگا پی ٹی آئی کا جلسہ, اور کیا خیال ہے کہ یہ 3 سے 6 کا کوئی ایونٹ تھا, کسی شادی کا ایونٹ تھا کہ ہال بند کروانا تھا, یا پھر یہ کوئی سنیما کا شو تھا؟ مطلب یہ حکومت کی پالیسی آپ کو کیسی لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہماری بات عوام تک پہنچ جاتی. ہمیشہ کے لیے جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ تکبر میں ہوتے ہیں. جب یہ نشہ چلا جاتا ہے بعد میں خیال آتا ہے کہ یار ہم ایسا کرتے تو اچھا ہوتا. یہ تکبر میں جی, ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. میں مشورہ بھی دیتا ہوں, نصیحت بھی کرتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک آدمی آج حزب اختلاف میں تو کل حزب اقتدار میں, ہم نے اپنے اقدار اور روایت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جلسے کو تو میں کامیاب کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک خوف کا محیط سایہ پھیلا دیتے ہیں تو آدھے لوگ تو پھر نہیں آتے. وہ لوگ جو آسانی سے عمران خان کو سنتے ہیں یا علی امین کو سنتے ہیں پھر تو وہ نہیں آتے. جب ان کو بتا دیجئے جائے کہ اتنے کنٹینر آگے بے شک راستہ درمیان میں ہو تو بھی یہ خوف ہوتا ہے. اور جب آپ ان کی جگہ کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہے. ابھی جس ماحول میں جلسہ کیا وہ کامیابی ہے. 7 ستمبر کو ہم نے جلسہ کیا جی, اور بلا مبالغہ وہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ, مینار پاکستان پہ بالکل. تو کیا ہوا, ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر شروع ہوئی 12:30 بجے. تو کیا ہوا,
मुझे ये समझ नहीं आती कि 7 तक आप जो बात बर्दाश्त कर सकते हैं उसको 5 घंटे मजीद क्यों नहीं बर्दाश्त कर एक मिनट, ये डरते बहुत हैं। अभी देखें ना, फिर 9 मई की बात शुरू कर देती है गवर्नमेंट, वो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ की बात शुरू कर देती है, तो क्या इनकी ये बात दुरुस्त है फिर? नहीं, तो आप जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो पहले से किस तरह आप उसमें हुक्म लगाते हो कि ये बदमाश होगा? आप मौका दो, मौका उनको दो, मौका देने के बाद आप फतवा लगाओ ना। लेकिन ये कि उनका एक राइट था जिसको मरियम नवाज ने नहीं दिया, शहबाज शरीफ ने नहीं दिया, ये राइट उनको आईन ने दिया है, ये राइट को मान लेना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो कौन सी हिकमत है कि 7 तक आपकी बातें ठीक है और 11 तक आपकी बात गलत है। भाई मुश्किल से लोग जमा होते हैं, तमाम लोगों को बात करनी होती, आप मौका दो। मेरे ख्याल में इन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था। इन तमाम मुस्लिम लीग नून के साथियों को मालूम होना चाहिए कल आपको भी ऐसे हालात का सामना होगा, फिर आपने रोना नहीं है। में हालात का नहीं पता चलता, देखो कब बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रातों रात भी हो जब सकता ये है। हालात बदलते हैं तो फिर आप बाद में रोते हो ना। अभी आप वो बात करो जो बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक हो। ठीक, मैं इस हालात के अंदर इनका ये जलसा मुल्की सतह पर उसको मैं कामयाब समझता हूं। आप इस हालात में इनके जलसे को बेहतर कह रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर ये इसी तरह के जलसे करते रहे तो क्या कोई इनका इस तरह का जलसा कोई बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, या खान साहब को जेल से रिहाई दिलवाने में मददगार साबित हो सकता है? सर असल में जिन लोगों को बात सुनानी होती है वो है ना, वो ऊंचा सुनते हैं। तो ऊंचा सुनने के लिए आपके पास आईन में और कौन सा तरीका? यही तरीका है कि अब बड़ा क्राउड लाओ और ऊंचा बोलो कि हम मजलूम है, भाई जुल्म नहीं करो। इसके अलावा तो कोई और रास्ता तो वो ऊंचा आपने कहा सुनते हैं, तो आप किसकी बात करें? कौन ऊंचा सुनता है? क्या हुकूमत की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनको स्याह सफेद का मालिक कहा जाता है। ठीक, देखें एक छोटी सी बात जी जी, फिर आगे बढ़ते हैं जी। मौलाना साहब ने एक बात की कि फजल रहमान साहब आए उधर लाहौर में जलसा किया। ये जब भी आते हैं कोई इस तरह का कोई वाकया नहीं होता कि बंदों को मारा है, जख्मी किया है। एक चीज का बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ये फर्क है। हाँ, देखें नहीं, लेकिन आप एक दफा इनको रोक के तो देखें जरा। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। सियासी लेकिन आप समझ गए बात। देखिए जमहूरियत इसी का नाम होता है कि हर सियासी जमात को हक होता है कि वो आके अपना जो उसका एक राइट है वो आके सड़कों पे आए, एहतजाज करे, लेकिन पुरअमन तरीके से। राइट, मैंने ऐसा आप कह रहे हैं। इनका नहीं, मैं तीनों को एक बात माननी चाहिए जी कि हक है हर एक का जलसा करने का, लेकिन अगर तोड़ फोड़ होती है तो उसके जिम्मेदार इंतजामी हो। जी जी, मैंने ऐसे अब आप कुछ कह रहे हैं इसमें, फिर मैं जरा आगे बात करूंगी। नहीं, मैं तो जी यही देखें एक माइंडसेट बना लिया है कि तहरीक इंसाफ जी तोड़ फोड़ करती है। मतलब आपने एक 9 मई का बयानिया बनाया, आज भी इस जलसे के लिहाज से भी आपने खौफ व हिरासा फैलाया कि जी हमने 3700 दहशतगर्द पकड़ने हैं, और सारा दिन आप कहते रहे दहशतगर्द आ रहे हैं। मतलब ये क्या माइंडसेट है? देखें अदालती है, निज़ाम है, आपने अदालत में कोई चीज़ साबित की, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर दहशतगर्दी के वाकयात देखें, आपका अपना ट्रैक रिकॉर्ड कौन सा साफ है? अगर नून लीग का देखें तो इसी सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला किया था, ठीक है। आज दोबारा अगर आईनी तरमीम ला के दोबारा हमला करने जा रहे हैं तो यही करने जा रहे हैं। ठीक, अब मैं आईनी तरमीम पे ही फिर बात न्यायी साहब देखें, इनको अदालत ने, हाई कोर्ट ने आज जमानत दे दी, किसी ने छेड़ा। अब बात यह है कि आपका एक तरीका यही है कि आपने ये, आप मुझे बताएं किस जलसे में कौन वज़ीर आला गन से एक गाड़ी को तोड़ता है? आप ठीक कह रहे हैं, जमानतें मिल जाती है तो फिर दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पिछले हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए नासिर भट्ट साहब आपकी गवर्नमेंट ने, आप लोगों ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन मौलाना साहब ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया है। अब खबरें ये हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो ये तरमीम मंजूर करवाने के लिए चोर दरवाजे तलाश कर रही है। ऐसे तरमीम मंजूर करवाएंगे? देखें ये बातें हमें ये खुशफहमी थी शायद कि मौलाना साहब को हमने सारी बात समझाई है, उन्होंने बात समझ लिया है, कुछ चीजों पे उनको तफज़ात। उन्होंने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा पोल खोल दिया आप लोगों को। उन्होंने कहा कि पहले मुसवेदा नहीं दिया, फिर दिया तो वो दिया जो पीटीआई से मुख्तलिफ था, और फिर कहते हैं फिर बाद में जो दिखाया वो सबसे ही मुख्तलिफ था। तो ये आपकी गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही थी? देखें जो मुसवदा होता है ना, पहले असेंबली में ही आता है, असेंबली में आया, मौलाना साहब के पास भी आया, मुसवदा इनके पास था ही नहीं। देखें मुसवदा तैयार हुआ, देखें फिर आप मुझे बताएं मौलाना साहब ने ये कैसे कहा कि एक्सटेंशन को काटे।
مسودہ تھا تو کہا نا, اچھا ٹھیک ہے. تو کوئی چیزیں مولانا صاحب نے کہا جی یہ چیزوں کے مطلب لیے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی ملنا تھا. گئے. آپ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے لاسٹ اتوار کو کہا کہ جب ان سے سوال ہوا کہ ہاں اب مجھے مسودہ مل گیا ہے. نہیں آپ دیکھیں مسودہ, یہی کہہ رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دیکھیں جو مسودہ تیار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہو جاتا, اوپن ہو جاتا ہے. جب اس کو سامنے رکھا جاتا ہے اسمبلی میں, اپوزیشن کے پاس بھی آتا ہے, مولانا صاحب کے پاس بھی تھا, کچھ چیزوں پہ مولانا صاحب کو کتنی سادگی سے گیا. مولانا صاحب ابھی تک آپ کے ساتھ نہیں ہیں. مجھے بتائیں یہ ترامیم کیسے پاس کروائیں گے اگر آپ وہ چور دروازوں کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے؟ نہیں چور دروازے کیسے ہو سکے, آپ مجھے بتائیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں نا اراکین, ان کو فلور کراسنگ کروائی جائے گی, اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کے اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا اب ظاہر کر دیا ہے. دیکھیں آپ نے خود ایک بات کی, فلور کراسنگ جب ایک قانون ہے کہ جو جماعت میں بندہ چلا گیا ہے وہ جماعت چھوڑ نہیں سکتا, وہ ابھی 63A کی نظر ثانی اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی, پھر تو یہ قانونی ہو جائے گا. دیکھیں نا بات یہ ہے 63A میں یہ لکھا ہے مجوزہ میں کہ اس کا جو فلور کراسنگ کرے گا اس کا ووٹ شمار ہوگا, پہلے تھا کہ شمار نہیں ہوا. اس کا معنی ہے کہ آپ فلور کراسنگ کی حمایت کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے وہ جو گناہ کیا نہیں اس کی سزا دیں گے, آپ کہتے ہیں جی اس نے ووٹ ڈالا وہ بھی نہیں مانتے, اس کو فارغ بھی کریں, یہ کیا قانون تو راستہ بند کر رہا ہوں. نا مجھے آپ بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ 2/3 اکثریت سے یہ بل پاس ہوگا ہمارے پاس. دیکھیں اگر مولانا صاحب نہیں مان رہے نا, وہ تو مولانا صاحب مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے ٹائم چاہیے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیں یہ اگر مولانا صاحب نہیں ہے تو 2/3 اکثریت نہیں ہے, دیکھیں نا جب 2/3 اکثریت نہیں ہوگی تو بل پاس نہیں ہوگا. یہ تو ایک اوپن سی بات ہے, یہ وہ نہیں ہوگا کہ جب چیئرمین سینٹ فلور کراسنگ نہیں ہوگی, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی, پی ٹی آئی کے لوگ نہیں توڑے جائیں گے. نہیں پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں, آزاد لوگ ہیں. سنی اتحاد کے لوگ نہیں توڑے. دیکھیں نا جو آزاد لوگ ہیں وہ آزاد ہیں, جو سنی اتحاد میں وعدہ کر لیں یہ ایک تاریخی دستاویز بن جائے. آرٹیکل 63A کی جب نظر ثانی اپیل لگ جائے گی نا تو پھر آپ کے لیے ترمیم کروانا منظور آسان ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ ہم خود یہ کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں, وہ گنتی بھی نہ گنی جائے اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں. یہ بھی نہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ تو یہی ہے نا سر, جو دیکھیں نا آپ نے جو گناہ نہیں کیا اس کی سزا پا رہے ہیں. یا وہ دیکھیں نا ہمارے ساتھ پنجاب میں کیا ہوا, وہ جو بندیال صاحب تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو اٹھا کے تو اس بندے کو بٹھا دیا. گورنمنٹ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ہر صورت ہر قیمت پہ یہ ترامیم منظور کروائیں گے. کیسے کرائیں گے ذرا ہمیں 2/3 اکثریت ہوگی, قانون پاس کرنا اسمبلی کا کام ہے, سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ نے سارے کام چلیں, علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں میں یہ ترامیم پاس نہیں کروانے دوں گا کسی بھی صورت میں, جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا کہ ہر صورت میں کرائیں گے, اب علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں ہر صورت میں ہر قیمت پہ نہیں کروانے دیں گے. تو جلسے پہ نہیں آیا ڈر سے, تو اس سے کیا کرنا ہے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. عمیر نیازی صاحب, حکومت کی باتیں سن کے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ترامیم جو ہے وہ یہ لے کر ضرور آئیں گے, اور آپ کو پتہ ہے نا حکومت تو حکومت ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل میں یہ نمبرز پورے کر لیں گے اور یہ جو فلور کراسنگ کی قانونی جو رکاوٹ ہے یہ بھی جلد دور ہو جائے گی؟ اچھا بالکل جی, حکومت کی کوشش اسی طرح نظر آتی ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر یہ کچھ کریں. مطلب یہ آپ اگلے مہینے کا شروع ہوگا تو یہ میدان دوبارہ سجائیں گے, مگر دیکھنا یہ جو انہیں پہلا سیٹ بیک لگا ہے نا اس سے یہ سیکھے نہیں ہیں کہ یہ آئینی ترمیم لانا چاہ رہے تھے ایک بڑے غیر آئینی طریقے سے, اور ترمیم کا کانٹینٹ بھی ان اٹ سیلف بہت غیر آئینی تھا. اور اب جس طرح سے وہ عدلیہ کے بھی طرف چلا گیا, ٹھیک ہے, اور سب نے دیکھ لیا, بار ریپرزینٹیٹیوز ان کا بھی رد عمل آیا, پھر بھی یہ سمجھ نہیں رہی, کسی اور کا ایجنڈا کیری کرنا شروع کر رہے ہیں. جیسا میں نے پہلے بات کی تھی کہ دیکھیں یہ آلریڈی ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر چکے, یہ دوسری دفعہ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا پرنسپل ڈیپلی انٹرینچڈ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ہم اس کو نہیں کسی طرح سے وائلیٹ کر سکتے. پارلیمنٹ کے اختیارات اپنی جگہ پہ ضرور ہے, پارلیمنٹ قانون امینڈ بھی کر سکتی ہے, نئے قانون بھی لا سکتی ہے, آئین بھی امینڈ کر سکتی ہے, مگر پارلیمنٹ ادارہ ہو کے ایک دوسرے پلر آف سٹیٹ پہ حملہ نہیں کر سکتی. آپ کی سپریم کورٹ, آپ کی سپریم کانسٹیٹیوشنل باڈی موجود ہے, آپ اس کی کس طرح سے نفی کر سکتے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ کو بنانا چاہ رہے ہیں ہائی کورٹ سے بھی نیچے کی عدالت کا, کہ اس کے پاس کوئی کام نہ رہے, اور خالی اس وجہ سے کہ آپ کو اس کی ججمنٹ پسند نہیں آئی جو انہوں نے ریزرو سیٹ کے معاملے پہ دی ہے, آپ اس کی سزا ججز کو دینا چاہتے ہیں. پھر جو آپ کل آرڈیننس لائے ہیں وہ بھی اس جو ہے نا بینچ فکسنگ کا حصہ ہے, جو
63A کی جو آگے ریویو پٹیشن لگنی ہے، آپ کو لگا کہ جی کہ جدھر سے ہمیں فیور مل سکتی ہے وہ نہیں اس طرح سے ملے گی، جسٹس منیب کو اس سے باہر ہونا چاہیے، تو آپ لیکن یہ بھی تو بڑا سوال ہے نا کہ آرٹیکل 63A کی جو نظر ثانی اپیل ہے وہ کئی مہینوں سے سرد خانے میں پڑی ہوئی تھی، تو وہ لگی کیوں نہیں ہے؟ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ کچھ ججز بھی پھر سیاست کر رہے ہیں، اگر وہ چاہیں تو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس میں آئین کو تبدیل کر دیں، 63A کے فیصلے میں آئین کو تبدیل کر دیں، وہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ نہ دیں، نظر ثانی کی اپیلیں نہ لگائیں، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہر فیصلہ جو انہیں پسند نہیں آتا یہ اس پہ کہتے ہیں کہ عدلیہ نے آئین کو تبدیل کر دیا ہے۔ مطلب 63A میں آئین کو کس طرح سے تبدیل کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ ایک ہارس ریڈنگ کا دروازہ بند کرنا تھا، اس کے لیے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی گئی جو کہ انہیں پسند نہ آئی، حالانکہ انہیں دیکھیں انہیں پورا موقع سپریم کورٹ نے اس وقت دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں نا ہماری گورنمنٹ چلتی کر دی۔ حمزہ شہباز شریف اس پورے ٹینیور میں وزیر اعلیٰ رہا، جبکہ وہ فلور کراسنگ کرا کے وزیر اعلیٰ بنا تھا۔ وہ تو 20 میں سے 16 بائی الیکشن پی ٹی آئی جیت کے آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ٹیبل پہ ٹرن ہوئے، دوبارہ ووٹنگ ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ 63A میں کہاں یہ لکھا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو سپریم کورٹ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہوگا، اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا۔ ان کا کیا، کیونکہ وہ تو ایک سزا ہے نا، ڈی سیٹ کا تو لکھا ہوا تھا، ججمنٹ کاؤنٹ بھی نہیں کی، اور ان کو آپ کے گھر میں چوری ہو جائے، آپ کے گھر میں چوری ہو گئی، چور کو سزا ہو جائے، کیا یہ کافی ہے کہ یا آپ کا سامان بھی واپس آنا چاہیے؟ سامان بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیس میرا چوری شدہ سامان بھی واپس کرائے، کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرتے جو اس وقت عدلیہ کے اوپر الزام لگ رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ری رائٹنگ نہیں کی، ہمارا عدالتی نظام آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل درست ہے، اس میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے، عدلیہ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ میں کس حد تک مداخلت کر سکتی ہے؟ سر کیا یہ واضح ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو ہمارے نظام میں عدلیہ میں ریفارمز کی بہت شدید ضرورت ہے، مگر ریفارمز ایک تو ٹاپ سے نہیں سٹارٹ ہوتی، باٹم سے، جدھر آپ کا 22 لاکھ کیس سٹک اپ ہوا ہوا ہے سول کورٹس میں آگے پیچھے، اس طرف آپ سوچ نہیں رہے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کلونیل نظام کے وکٹم ہیں، آپ وہی لاز آج بھی چلا رہے ہیں، آپ نے آج تک اپنے وہ لاز نہیں ٹھیک کیے، وہ کس نے کرنے تھے؟ آئینی معاملات لے جاتے ہیں، کرنے تھے نا، دیکھیں نا سپریم کورٹ اس طرف لگ جاتی ہے، اور سر اس طرح میں آپ کو سبھی ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں، میں آپ کو دیکھیں، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ جو مین لاجک دیتے ہیں کہ جی آئینی معاملات سپریم کورٹ سنتی ہے، دوسرے کیسز حل نہیں کرتی، ٹھیک ہے، بات ہے یہ ہے کیس مینجمنٹ کا ایشو، یہ ایشو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ایز این ادارہ فیل ہو گیا، وہ کیس مینجمنٹ بہتر ہو سکتی ہے۔ کیس مینجمنٹ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ کیسز کی پرائرٹی سیٹ کریں، یہ چیف جسٹس کا کام ہے، بینچز بنانا، اپنے ججز سے کام لینا، ٹھیک ہے۔ اب فرق کدھر آتا ہے کہ ایک جج دن کے کرے 2 کیسز ہوا ہے نا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آئینی عدالت پہ دیکھیں آپ کو ایشو ہے، پھر فوجی عدالتوں پہ ان پہ بھی آپ کو ایشو ہے، مولانا صاحب بھی اس پہ کر رہے ہیں سر، لیکن آپ تو تمام ترامیم کے اوپر ہی آپ کو ایشو ہے نا۔ ایک بات بتائیے کہ دیکھیں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ترامیم کی جا رہی ہیں 3 امپائرز کو توسیع دینے کے لیے، آپ نے نیازی صاحب اپنے دور حکومت میں ان میں سے ایک امپائر کو توسیع دی تھی نا، تو اس وقت یہ اصولی موقف آپ کا نہیں تھا؟ پوری پارلیمنٹ نے، تو پھر پوری پارلیمنٹ نے، اس وقت حکومت کس کی تھی؟ حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اس وقت آپ اس کے فیور میں تھے۔ اب یہ اگر آپ کا اصولی موقف ہے تو یہ اس وقت تک اصولی رہے گا جب تک کوئی ایسا شخص نہیں آ جاتا جو آپ کو سیاسی طور پہ فائدہ دے۔ نہیں، آج تو یہ اسی قانون کو آئین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ تو اور آگے جانا چاہتے ہیں، یہ ادھر ہاتھی بیٹھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن کو بھی چاہ رہے ہیں، الیکشن ختم ہو رہی ہے کہ کسی کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن میں ذرا کفایت اللہ صاحب سے ہاں یہ کر دیں، یہ قانون پاس کر دیں، بالکل اس میں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر کسی کی وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ 60 میں ریٹائرڈ ہوتا ہے، اس پہ اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں ایکسٹینشن دینی ہے تو اس کے لیے اہلیت بھی ضرورت ہے سینیورٹی کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے نا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے نا اس کے پہلے ہی سب قائل ہیں، اب تو فین ہو گئے ہیں، تو لیکن دھڑکا یہ لگا رہتا ہے کہ مولانا صاحب کہیں اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہ ہٹ جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم پہ جو آپ لوگوں کا اصولی موقف ہے اس پہ مولانا صاحب کھڑے رہیں گے، قائم رہیں گے؟ پتہ نہیں آپ کس طرح سوچتی ہیں، آپ تو ہمیں داد دیں، ہم معمولی ہجوم کے ساتھ ایک بہت بڑی ہجوم کو ہم نے شکست دی ہے۔ اگر آپ مجھے بتانے دیں تو میں آپ کو بتاؤں صرف شکست نہیں، تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گی، زیادہ نہیں، نہ شکست صرف 2013-3 میں لے کے جاؤں گی آپ کو۔ میں بات پوری کروں، 70ویں ترمیم پہ جہاں پہ مولانا صاحب نے جناب مشرف کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا تھا، اور جناب مشرف کے تمام جو اقدامات تھے وہ آئینی نہیں معلوم تھا،
उस वक्त बेनजीर भुट्टो भी नहीं थी, भाग गई थी, मियां नवाज शरीफ भी भाग दोनों गए एक साइड थे, पे हम खड़े अकेले खड़े थे। इनको छोड़े नहीं, आप बात तो सुनो, आसूमी हम मौक़िफ़ अकेले के साथ खड़े खड़े रहना थे चाहिए। और एक जर्नैल के मुंह से जमहूरियत निकालनी थी, तो मुश्किल तो था ना, उसमें भी आप दाद नहीं दे रही। वो वर्दी समेत सदर मुंतखब हो गए, आपने जमहूरियत क्या निकाली मुंह से? उसने झूठ बोला ना, हमने तो ऐसा किया कि कब जर्नल ने गलत समझा आपने उनको। नहीं, जब मियां बेनजीर भुट्टो भी नहीं थी और मैं ये भाग का लफ्ज तो मुश्किल है मेरे लिए, दोनों लीडर नहीं थे यहाँ, मौलाना फजल रहमान अकेले जमहूरियत की जंग लड़ रहे थे। उसूली मौक़िफ़ तब्दील हो गया? नहीं, हमने उसको रास्ता दिया कि आप जमहूरियत को कबूल करो, हम आपको ये रास्ता देते हैं, हमने अपना वादा पूरा किया, उसने वर्दी नहीं उतारी उन्होंने ना, तो झूठ बोला ना उसने। अब झूठ बोलने का इल्जाम भी हम पर है, आप उसको कहते ना झूठ बोला। आप समझते हैं इस बात को? यही तो सियासतदान होता है जो इन चीजों को समझता है पहले। मैं समझता हूँ, और कोई रास्ता था? यानी हमने उसे जबरदस्ती तो नहीं उतारनी थी, बंदूक तो नहीं उठानी थी, लड़ना तो नहीं था, उसको कायल करना था कि आपको जमहूरियत की तावीज़ नून पीना। लीग ने वोट नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया, वो फिर उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे ना। नहीं दिया, उनके और मसाइल थे, नून ने नहीं दिया उनको, वो क्या मुतालबा करे, वो मुतालबे सामने लाओ ना। सिर्फ हम खड़े थे मैदान के अंदर और हमने जमहूरियत को बहाल किया जैसे किसी आज की तरमीम पे आ जाते हैं। अभी ये उसूल की लड़ाई है या फिर आपको कोई गिले शिकवे हैं कि इलेक्शन होने के बाद फिर आप लोगों को आपका जायज हिस्सा नहीं दिया गया और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी है ना, ये दोनों हुकूमत बना के खुद ही खड़े हो गए? मौलाना साहब नहीं, हमारा ये मौक़िफ़ तो है कि ये लोग अपनी सीटों पर नहीं आए, पराई सीटों पर आए। जब पहले कहा जाता है ना, आप किस तरह वजीर आला बनी हो, फिर कहते हैं आपने क्या काम किया ना, आपके आने का रास्ता नाजायज है। ये हमारा मौक़िफ़ तो हमसे पीछे नहीं हटे। अब जो ये आईनी तरमीम है, हम समझते हैं कि ये अदलियत के साथ जुल्म हो रहा है, अदलियत की शनाख्त को तब्दील किया जा रहा है। एक ही इदारा है पाकिस्तान में जिसमें सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। अब इन्होंने क्या किया, मातहत अदालतों को मुकर्रर करेगी हाई कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करेगी हाई कोर्ट्स को, इनको मुकर्रर करेगा कौन? वो आईनी अदालत वाला, आईनी अदालत को मुकर्रर करेगा पार्लियामेंट कमेटी। ठीक है, लेकिन मौलाना साहब भी कहते हैं कि ये सिर्फ सीनियरिटी नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ अहमियत भी होना चाहिए। थोड़ी सी बात ये कौम को मालूम हो जानी चाहिए। पार्लियामानी कमेटी को मुकर्रर करेगा कौन? वजीर आजम। और वजीर आजम को मुकर्रर करेगा कौन? तो सारे इख्तियारात जा रहे हैं एक आदमी के पास। तरीक़ेकार पे एतराज नहीं, मैं कहता हूँ आईनी अदालत आप कह ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है ना। सुप्रीम कोर्ट आपने बनाई है तो आईन की वजह से बनाई है ना, आईन के तहत सुप्रीम कोर्ट बनाए। आप जब दूसरी आईनी अदालत लाते हो, इसका फिर माना यह है कि आप इसको आईनी अदालत नहीं मारे, तो इसकी एक्टिविटी, इसके फैसले क्या होगा? हम समझते हैं कि आईनी अदालत के हवाले से किसी को खुश किया जा रहा है और लोगों के बुनियादी हुकूक आप कह रहे हैं, मौलाना कहते हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए, फिर आपने कल मौलाना साहब की शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, वो कहते उनको आईनी अदालत के हवाले से भी इस नियत की हुकूमत पे शक है। वो कह रहे हैं कि ये अपने मकासद के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आईनी अदालत होनी चाहिए। नहीं, आईनी अदालत हो उस वो कैसी, ये तो देखो उसके मॉडलिटीज है ना। हमारा ये ख्याल है कि ये लोग आ रहे थे, देखो ना 18वीं आईनी तरमीम भी तो हुई। आप क्या कह रहे हैं, होनी चाहिए कि नहीं? आप क्या कहते हैं? ना, नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आईन के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो मौलाना साहब कह रहे हैं होनी चाहिए। 355 हमने घंटे लगाए 18वीं आईनी तरमीम पर, ये रात हो गया सब खून मारते हैं। अदालत आईनी हो गैर आईनी हो, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। आपका भी मौलाना साहब से इस इशू के ऊपर इख्तिलाफ है? नहीं, वो कहते हैं आईनी अदालत होनी चाहिए, आप इख्तिलाफ कहते नहीं नहीं होनी है। चाहिए। मैं वो उसकी अभी तक तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि आईनी अदालत के हवाले से जो ये लोग आ रहे थे, ये ठीक नहीं है मुकाबला, फिर भी हम मुकाबला करेंगे। हमने आईन, हमने हुकूमत में का साथ नहीं देना, हमने पोजीशन का साथ देना। ठीक है, मौलाना कह रहे हैं दूंगा आईनी अदालत में साथ, और अगर इन्होंने आईनी अदालत में साथ मांग लिया, आप हमारा ड्राफ्ट तस्लीम करेंगे और हमारी बात मानेंगे, पीटीआई की बात मानेंगे, फिर तो पूरी कौम की बात हो जाएगी ना, फिर वो एक पार्टी की बात। अच्छा, अगर हुकूमत कहती है सिर्फ आईनी अदालत जो है उसके हवाले से आप इस चिक पे हमारी हिमायत कर दें, बाकी नंबर्स हम खुद ही पूरे कर लेंगे, तो एक कश्ती के सवार रहेंगे या फिर दो कश्ती के सवार? मैं कहता हूं कि सियासत के अंदर डायलॉग होता है, मुज़ाकरा के दरवाजे खुले रहते हैं, तमाम चीजों को देखा जाता है। खुफिया तरीके से लाए बहुत, अगर वो खुफिया से लाए तो इस तरह खुफिया तरह से हम शिकस्त देंगे। ऐसे देखें, ऐसी कोई बात नहीं। मौलाना साहब देखें, उस रात मैं बताऊं, उस रात मौलाना साहब ने कहा जी कि अपोजिशन से भी बात करें। ये एक अच्छी बात थी कि अपोजिशन भी बैठी थी, हुकूमत भी बैठी थी, मौलाना साहब भी बैठे थे रात 12:30 बजे तक। अपोजिशन को कुछ पता नहीं था? नहीं, कुछ पता, आपके भी लोगों को पता नहीं था? काबीना का इजलास होना था तो पता लगना था। इस चीज का मुझे समझ नहीं आती, कैसे नहीं पता था?
میں پھر بات کہوں گا ایک سیکنڈ، میں مسودہ آپ نے مسودہ دیکھا ہے؟ دیکھیں نا، میں مسودہ میں سے آپ سے کچھ پوچھوں گی، آپ نے مسودہ دیکھا؟ میری بات سنیں، نہیں آپ نے مسودہ دیکھا؟ ہم 2 دفعہ گئے، میں چھوٹی سی بات کر نہیں، اس کے بعد آپ نے مسودہ دیکھا کہ نہیں؟ دیکھیں مسودہ تیار ہوا، میں بتاتا ہوں جب اسمبلی میں آیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط باتیں ہونی ہیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں، وہ تو اعتبار کا کہہ رہے ہیں، مجھے ملا ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں، جب مسودہ تیار ہوتا ہے تو وہ اسمبلی میں آتا ہے. پلیز ایک بات یاد رکھیں، اسمبلی میں مسودہ آیا، مولانا صاحب نے بھی اس کو دیکھا، کچھ چیزوں پہ مولانا صاحب نے اعتراض کیا، پھر انہوں نے کہا جی اب جو پی ٹی آئی والے اپوزیشن والے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے. تو کہہ رہے ہیں مسودہ ہی آخر تک صحیح نہیں تھا، پہلے دیا نہیں، پھر الگ الگ دے دیا، پھر جو دیا وہ سب سے ہی مختلف تھا. مولانا صاحب یہی تو کل بتا رہے تھے. اب مولانا صاحب نے ہمیں کہا کہ مجھے 8-10 دن ہمیں دیں، اس پہ ہم زیادہ کام کرتے ہیں. اگر کچھ چیزیں ٹھیک ہوئی، میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ اسمبلی میں ہی بل آئے گا. اسمبلی دیکھیں پارلیمنٹ سپریمی ہے، اسی نے قانون بنانا ہے، کوئی شک نہیں، اس کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن وہ بنیادی اسٹرکچر کو پارلیمنٹ نہیں بدل سکتی ہے. دیکھیں نا، اس کا رائٹ آپ لے نہیں سکتے. سپریم کورٹ نے جو قانون بنے گا اس کی تشریح کرنی ہے، جی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے قانون کو. نہیں، وہ ٹرائکوٹمی آف پاور دیکھیں آئینی عدالت دنیا کے آپ جس ملک کا نام نہیں اس میں موجود ہے، آئینی عدالتیں ہر جگہ ہے. اسی بات کے اوپر تمام بکلا برادری جو ہے وہ اعتراض کر رہی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، JUIF بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے اسی لیے مسترد کر رہی ہیں بکلا بھی. دیکھیں آپ بکلا تحریک اٹھ گئی، آپ کی حکومت اس کا مقابلہ کر لے گی. جناب مشرف کو لے ڈوبی تھی بکلا تحریک. اب بار کے ساتھ طارق صاحب کی ملاقاتیں ہوئی، اگر آپ نے دیکھا ہو، سب سے بات ہوگی قانون بنے گا. وہ قانون ہے جس کی قانون اگر اسمبلی ایک قانون بناتی ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ، اور وہ قانون پاس ہم نے کرنا ہے. اسمبلی کا کام ہے قانون بنانا. اس میں سپریم کورٹ دیکھے نا کیا کیا سپریم کورٹ نے. چھوٹی سی بات کیا کیا، ثاقب نثار نے سٹنگ وزیر اعظم کو اٹھا کے چلا گیا کہ ایک پاناما کچھ نہیں تھا، اقامہ پہ تنخواہ نہیں لی، آپ فار لائف کے لیے ڈسکوالیفائڈ. اس کے بعد جو ملک کی حالت ہوئی آج آپ کے سامنے ہے. میں نے ایسا ذرا لاسٹ کامنٹ لے لوں، ٹائم ختم ہوا کہ اس صورتحال میں پھر کیا آپشنز آپ کے پاس رہ جائیں گے؟ چونکہ جو مخصوص نشستیں اس پہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ عدلیہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، پارلیمان، حکومت اور الیکشن کمیشن بھی. اس صورتحال میں کیا آپشنز ہیں سر PTI کے پاس؟ جی دیکھیں، جو ریزرو سیٹ والا ہے یہ تو ہمارا چھوٹا سا نقصان ہے. یہ 23 سیٹوں کی بات ہے. مین ڈاکہ تو جو 8 فروری کو مار رہا ہے، وہ ابھی تک 85 الیکشن پٹیشنز ہیں، ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جب تک وہ پیش رفت نہیں ہوتی، اس اسمبلی کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ہم یہ جتنی اچھی باتیں کر لیں کہ جی ہم یہ کریں گے، بہتری لائیں گے، کریں گے، بات ہے کہ آپ کا طریقہ کار، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. پہلے وہ اختیار تو لائیں، لیجیٹیمیسی لائیں. جب آپ کے پیچھے لیجیٹیمیسی ہوگی تو پورا سسٹم آپ کو بیک کرے گا. مسئلہ یہ آپ کا وہ وزن ہی نہیں ہے جتنا بڑا آپ بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں. اٹھا کے سٹنگ وزیر اعظم کو اٹھا کے اس کو ووٹ چوری کر کے بٹھا دیا. اس کے جو حالات تھے، جو آپ نے 4 سال اس ملک کے ساتھ کیا، پھر 2024 میں کیا ہوا؟ پھر 2024 میں مجھے کیا بتائیں 2018 ہمارے دور حکومت کے آپ فگرز کمپیئر کر لیں آج کے دور حکومت سے، زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا بہت بہتر تھا. جس مہنگائی 2024 کو ٹھیک ہے کہ ٹھپوں کی بنیاد پر آپ مجھے بتائیں 2018 میں کیا عمران خان کو زبردستی ووٹ چوری کر کے نہیں بٹھایا گیا؟ اور آپ یہ ایسا نہیں ہوا. دیکھیں نا، تو 180 دونوں پہ آج کمیشن بنا لیں، 18 میں بھی بنا لیں، 24 میں بھی بنا لیں، پھر جوڈیشل کمیشن بنائیں ہوگا. 2018 میں کا وزیر اعظم بھی کرنا. آپ مجھے بتائیں 2018 میں ہوا نا ایک چیف جسٹس، ہمارا موقف ٹھیک ہے نا، چلتے ملک کو آپ نے کھڑے رہنا ہے. پھر بہت بہت شکریہ. ہم نے نمبر پورے ہوں گے تو پاس ہوگا. بہت بہت شکریہ. 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ پاس ہوگا. وہ کیسے ہوگی؟ یہی تو جواب آپ نہیں دے پائے پروگرام میں. 2/3 اکثریت کیسے پوری؟ دیکھیں میں نے کہا ہمارے نمبر پورے ہوں گے تو پھر پاس ہوگا. اچانک نئے مولانا صاحب کرامت ہو جائے گی، ہم مولانا صاحب نئے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور وہ ان کو مان لیں گے. اگر مولانا صاحب اس وقت ان کے کچھ تحفظات تھے، اگر نہ ہوتے وہ تحفظات تو بل بہت پاس ہو شکریہ آپ گیا. سب کا ہمارا پروگرام میں شرکت تحفظ کے یہ ہے کہ لیے. آئین ہو ہی نہیں. جی اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.